یہ بہت مہربانی ہے اللہ کی کہ ہمیں اس فیملی میں پیدا کیا جس فیملی میں کلمہ توحید بلند ہوتا ہے. یعنی ہمیں ہماری پیدائش سے وہ تعلیم ملی، وہ انوائرمنٹ ملا جو کہ ایک انسان کو ضروری ہے اس کی بہتر تربیت کے لیے، اور اس چیز سے تعلق قائم کرنے کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ ہم ہر کسی کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد جس نے بھی ہدایت کی طرف اپنا رخ کیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جس نے ہدایت کی طرف رخ نہیں کیا وہ ناکامیاب ہوں گے. اور ناکامیاب لوگوں سے اور جن سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن اور انسانوں کو کیوں؟ جن اور انسانوں کو اس لیے کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایک فری ول دی. جب اللہ نے سبھی فرشتوں کو اور سبھی انسانوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے تکبر کیا اور وہ جنوں میں سے تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر انکار کیا اور اللہ سے تا قیامت تک کے لیے اجازت مانگی کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے سیدھے راستے پہ جانے سے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھی یہ فری ول دی اور انسان کو بھی یہ فری ول دی کہ وہ چاہے تو ہدایت کا راستہ پکڑے اور چاہے تو ہدایت کا راستہ نہ پکڑے. اگر وہ ہدایت کا راستہ پکڑتا ہے تو وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا، اگر وہ ہدایت کا راستہ نہیں پکڑتا تو وہ کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہوگا. اور یہ واضح طور پہ بھی بتا دیا کہ جن کی بھی ایک جماعت ہوتی ہے اور وہ بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں سورہ جن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جن کی ایک گروپ نے سنا اور اپنے قوم میں جا کر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس یہ آیا ہے اور اس میں یہ کامیابیاں لکھی ہوئی ہے، اور جو شیطان بتاتا ہے وہ غلط بتاتا ہے، تو ہمیں بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہدایت کا راستہ یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے ان کے برابر، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کہ احکام ہے، پہلا اللہ کی عبادت، نماز قائم کرنا. نماز اللہ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو اگر تم مجھے چاہتے ہو تو، اور نماز کے ذریعے میں تم کو کامیابی اور صبر عطا کر دوں گا. انسان کے پاس نفس میں صبر نہیں ہوتا، اور یہ بھی قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہم نے انسانوں میں اور شیطانوں میں اور باقی دیگر چیزوں میں بھی کچھ کمیاں رکھی ہے. انسان کی کمی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بھی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو وہ اپنے صبر کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ نے یہ بیان کیا قرآن میں سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
ان اللہ مع الصابرین، کہ نماز مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور نماز کے ذریعے صبر کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور انڈیڈ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بیان کی اور یہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ کس چیز سے دور رہو، ایسی انفارمیشن یا نالج سے دور رہو جس کا کوئی سورس نہ ہو، صحیح سورس نہ ہو۔ آج کل ہم لوگ ویکیپیڈیا اور کورا کو صحیح سورس مانتے ہیں اور اس سے ہم اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیم، قرآن کے ترجمہ یا قرآن کی جو بیسک لینگویج ہے عربک، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یا ترجمہ سننے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چلے، نہ کہ ویکیپیڈیا میں اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے یا قرآن میں اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی جانکاری حاصل نہیں ہوگی۔ اور کافی بہتر اسکالرز ہیں ہمارے پاس جو اللہ نے ان کو اپنی زندگی میں توفیق دی کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح تحقیق کر کر اسلام کے بارے میں صحیح باتیں دنیا تک پہنچائیں۔ کچھ اسکالرز ہیں جن سے آپ آن لائن سورسز کے ذریعے کچھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، اور پیر ذوالفقار نقشبندی، ابراہیم نقشبندی، نعمان علی خان، ڈاکٹر بلال فلپ، علامہ خالد محمود اینڈ ڈاکٹر اسرار صاحب۔